نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے رمضان المبارک میں عورتوں کے مسائل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حیض والی عورت، جس کو حائضہ کہتے ہیں، حائضہ کا حکم کیا ہے؟ حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا درست نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جانے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنی پڑتی ہے۔ نفاس والی عورت، نفاس میں بھی نماز بالکل معاف ہے اور روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ اس کی قضا رکھنی چاہیے، اور روزہ، نماز وغیرہ کے وہی مسائل ہیں جو حیض کے احکامات ہیں۔ اور نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حیض اور نفاس کے علاوہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی بعض اوقات خواتین کو خون آتا ہے، جسے استحاضہ کہتے ہیں، اور اس کا جو حکم ہے وہ نہ حیض کا ہے نہ نفاس کا ہے، بلکہ وہ ایک بیماری ہے اور اس کا حکم نکسیر کی طرح ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے جو احکامات ہیں وہ الگ ہیں۔ اس میں وضو اور نماز کا حکم یہ جاننا چاہیے، جبکہ روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں خواتین بالکل پاک ہوتی ہیں، ہر نماز کے وقت کے لیے وہ وضو کریں گی اور روزہ بھی رکھیں گی۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا اور اس کے بعد اس کو حیض آ گیا، تو فرض نماز پڑھنے میں اگر حیض آ جائے تو وہ نماز معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر نفل نماز یا سنت نماز میں حیض آ جائے تو اس کی قضا پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نفل اور سنت جو ہے وہ شروع کرنے سے لازم ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اب اس کی قضا وہ لازمی ہے، بعد میں پاک ہونے پر اس کی قضا پڑے گی۔ اور اگر روزے میں حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، جب پاک ہو تو روزے کی قضا کرے، اور اگر نفل روزہ ہے تو اس کی بھی قضا ہوگی، کیونکہ نفل نماز یا روزہ شروع کرنے سے واجب اور لازم ہو جاتے ہیں۔ اور کفارے کے روزوں میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر ماہواری آ جائے، حیض آ جائے، تو اس سے کفارے کے روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کے بعد ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو، اور اس کے بعد مسلسل پھر اسی طرح روزے رکھے اور 2 مہینے یا 60 دنوں کے جو روزے ہیں وہ پورے کرے۔ اگر رمضان شریف میں دن میں کوئی عورت پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد اس کے لیے کچھ کھانا پینا درست نہیں۔ شام تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے، لیکن یہ دن روزے میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ یہ احترام رمضان کی وجہ سے اس کے لیے کھانا پینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خاتون رات کو پاک ہو جائے حیض سے، اور اسے مختصر سا تھوڑا سا وقت مل جائے جس میں چاہے وہ غسل کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن صبح صادق سے پہلے اسے تھوڑا سا وقت مل گیا، تو اب اس کے لیے دوسرے دن کا روزہ رکھنا وہ واجب ہے۔ اگر اس وقت اس نے غسل کیا تو ٹھیک، نہیں تو وہ دن میں کسی بھی وقت غسل کر سکتی ہے، البتہ وہ روزہ دن کا جو ہے وہ اس کے لیے لازم ہے، وہ روزہ رکھے گی۔ رات کو اگر نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا تو دن کو نہانے سے بھی روزہ ہو گیا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ دیر ناپاکی میں رہنے کا گناہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں روزے میں مرد اور عورت کا ایک ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا یا پیار و محبت کرنا یہ سب درست ہے، لیکن اگر جوانی ہو اور ان باتوں سے صحبت کرنے کا ڈر ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نوجوانوں کے لیے اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو حاملہ خواتین ہیں تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اس شرط پر کہ اسے اپنی یا اپنے بچے کی جو صحت ہے تو اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اب خواہ اس کا یہ گمان یعنی
واقع کے مطابق نکلے یا نہ نکلے، لیکن اسے ڈر ہو کہ بھئی اگر میں نے روزہ رکھا تو اس سے مجھے یا میرے بچے کو نقصان پہنچے گا، تو لہٰذا اس کے لیے روزہ نہ رکھنا وہ درست ہے اور وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت ہے تو وہ اگر یعنی روزہ توڑ دے کہ اس وجہ سے کہ اس کے بچے کو اور کوئی چیز کھلانے پلانے کی نہیں ہے یا وہ کھا پی نہیں سکتا، تو اور روزے کی وجہ سے اس عورت کا دودھ کم ہو گیا یا بالکل ختم ہو گیا، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ البتہ رمضان المبارک میں دودھ پلانے کی وجہ سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ایک خاتون کے لیے بچے کو دودھ پلانے سے نہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے اور نہ اس سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ جو حائضہ خواتین ہیں، حیض والی عورت، اگر حیض کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھا تھا اس کے بعد اس کو حیض آ گیا تو کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے، لیکن دوسروں کے سامنے نہ کھائے، اور اگر دن کو حیض سے پاک ہوئی تو پھر باقی سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا یہ اس کے لیے واجب اور لازم ہے۔ ایک عورت کے لیے چھوٹے بچے کو لقمہ یعنی چبا کر کھلانا اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی اور کھلانے والا نہ ہو یا بچہ کھا نہ سکتا ہو تو اس کو چبا کر دینا وہ مکروہ نہیں ہے بوقت ضرورت، اور بلا ضرورت ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ چباتے وقت لقمہ اس نے نگل لیا اور وہ لقمہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا، ایک روزے کا جو قضا ہے وہ روزے کی قضا کرنا یہ اس پر واجب اور لازم ہے۔